الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعترتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سامعین ذی قدر، علماء ذی شان و ذی احترام، ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا ہے کہ آپ ان تمام مومنوں کی موجودگی میں، نیک لوگوں کی موجودگی میں اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نسبت کی تاریخ اور دن کے صدقے اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، جو محفل میں آئے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، کچھ سنا رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو آ کے چلا گیا ہے وہ بھی محفل کا حصہ ہے، جو آیا نہیں ابھی آئے گا وہ بھی محفل کا حصہ ہے، اور جو موجود ہے وہ تو محفل کا حصہ ہے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے کہ جو اس محفل کا کسی نہ کسی پہلو سے حصہ بنے۔ کوئی لنگر خیرات، کوئی سجاوٹ، کوئی کنوپیاں، کوئی آنا، کوئی جانا، کوئی مووی بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی سن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی یہ عاجزی، یہ عجز، یہ انکساری، یہ خدمت، یہ تواضع اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، حاضرین، آپ تمام احباب جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں، میرے بزرگوں سے بھی واقف ہیں، میری طبیعت سے بھی واقف ہیں، مجھے خوب اچھی طرح جانتے ہیں، جس طرح جاننے کا حق ہے اسی طرح جانتے ہیں۔ میں اللہ کے فضل اور کرم سے نبی کے در کا نوکر ہوں۔ اب دیکھیں نا، ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قدر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ان پر اپنی کمائی ہوئی رزق حلال میں سے ان کو نذرانے کیوں دیتے ہیں؟
ان کی شکل بھی ہم جیسی ہے، ان کی قد و خال، ان کی ہر چیز میں فرق تو کوئی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت ہو جائے، پہلو چاہے کوئی بھی ہو۔ بات سمجھنا ہے، بات سمجھنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ علماء کو سنتے ہیں، عالموں کو سننے والے لوگ ہیں آپ۔ آج اس غلام کی ذرا ایک اور پہلو سے بات کو سننا ضرور ہے۔ اپنے معیار کو، اپنے مزاج کو ذرا میرے لیول تک لے کے آئیے گا۔ علماء کو جب سننے کا آپ کو ذوق ہو، شوق ہو، تو پھر علماء کی محفل میں جایا کرو۔ یہ تو نبی کے غلاموں کی محفل ہے، یہ تو نبی کے غلاموں کی محفل ہے۔ اور اس میں اچھا اب کوئی بھی خطیب ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، مولانا ہو یا پیر ہو، کیا بات ہے، اس کی قدر کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ آخر اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اسے بلند جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، اس کو بھی کافی ماشاءاللہ نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور میں یہ آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کے دن کو ہم کیوں اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ مناتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بات کیا ہے؟ اور دنوں کی طرح سورج بھی اسی طرح نکلتا ہے، ڈوبتا بھی اسی طرح آب و تاب کے ساتھ دوپہر کے وقت پھر عصر ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، صبح سے نکلتے ہوئے سورج سے لے کر ڈوبتے سورج تک، اور پھر اگلی رات تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ جس مشرق سے سورج اور دنوں میں نکلتا ہے، اس دن بھی اسی مشرق سے سورج نکلتا ہے۔ جس دنوں میں مغرب میں سورج ڈوبتا ہے، اس دن بھی اسی مغرب میں سورج ڈوبتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ جو ہی صبح ہوتی ہے، عاشقوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، غلاموں کی طبیعت بدل جاتی ہے، منچلوں کی ادائیں بدل جاتی ہیں، بولنے والوں کی صدائیں بدل جاتی ہیں، سننے والوں کی سماعتیں بدل جاتی ہیں، ہر بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر جو ہے وجہ کہ جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اگر اس پر ہر بندہ کرے اتفاق، تو پھر میری اگلی بات پہ بھی اس کو کرنا پڑے گا اتفاق۔ جی اگر اس کی کوئی دلیل ہے، کسی اپنی وجہ سے کرتا ہے، تو پھر یہ اس کا اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے۔ لیکن ہم غلام تو اس دن کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں، اس دن کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین پر سوموار کے دن صبح کے وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 12 ربیع الاول کی صبح کو جب اپنا محبوب نبی اس کائنات میں بھیجا تھا، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو بھیجا تھا نا، تو آپ کی آمد سے پہلے ظاہری طور پر کیونکہ اللہ کے محبوب کا میلاد تو پتہ نہیں کب کا ہو چکا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی سے نور مصطفیٰ، نور نبوت مصطفیٰ، نور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرما دیا تھا۔ لیکن اس دنیا کو جو یہ اعزاز ملنا تھا، عالم دنیا کو یہ اعزاز ملنا تھا، وہ ربیع الاول کی 12 کی صبح کو، لیکن اس سے پہلے اب جتنے احباب خوش ہو کر میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، جتنے احباب اپنے دلوں کو ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے معطر کرنے کے شوق میں بیٹھے ہیں، جو احباب اپنے جسم اور دماغ کو، اپنی روح کو اللہ کے محبوب کی آمد کے ذکر سے معطر کر کے اپنے چہروں کو کشادہ کر کے بیٹھے ہیں، اپنی پیشانیوں کو پھیلا کے بیٹھے ہیں، اپنے دامن کو، اپنی جھولیوں کو پھیلا کے بیٹھے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، جن کے ذہنوں میں اور کوئی بات نہیں ہے تو صرف آمد مصطفیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے سننے کا شوق ہے، اللہ کے محبوب کی
اس جہاں میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں جو نہ پہلے کبھی کسی پر ہوئی ہیں نہ بعد میں ہوں گی، جو آمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اگر یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہو اور یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہو کہ آج کے اس استقبالیہ محفل میں آ کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے وہ پوری ضرور ہوگی۔ بات ہے ایمان، بات ہے عقیدے، اگر عقیدہ ہے درست، اگر ہے ایمان کی حالت میں بندہ بیٹھا جی ہاں بات سننی ہے ذرا کہ ربیع الاول کی 12 کے دن کو ہم مناتے ہیں بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑے ادب سے منانا چاہیے، یہ ایمان والے کا حصہ ہے۔ یوم عرفہ ہو، عیدین ہو، 10 محرم الحرام ہو، جتنے بھی یہ ایام ہیں یہ ہم مناتے کس لیے ہیں، اور پھر اگر ان کو مناتے ہیں تو پھر اس نسبت کا احترام ہر مقام پر کرنا پڑے گا، ہر مقام پر کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نبی آج کی صبح جب اللہ پاک نے پہلے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، آسمان سے وہ استقبال کر رہا ہے نا، اللہ کی اس مخلوق کی سنت ادا کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد سے پہلے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب جا کر، وہاں پر ایک گھر ہے جس میں آمنہ کا لال در یتیم عبداللہ کا چاند آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، اور اس کائنات کا طبیب آ رہا ہے، جاؤ استقبال کرو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جب تم بھی جاؤ غلمان بھی جائیں، حوریں بھی جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا پیغمبروں کو کہ جس کی آمد پر جس کی آمد کی خبر سن کے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو، حضرت نوح علیہ السلام پوری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی خواہشات کو جس کے وسیلے سے پورا کیا۔ اللہ نے ان انبیاء کو فرمایا کہ پہلے سنتے تھے، جا کے دیکھو میرا حبیب کائنات میں آ رہا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، میرا محبوب نبی آ رہا ہے، جاؤ جا کے استقبال کرو۔ اے میری خاص مخلوق، اے میرے مقرب و معتبر ہستیاں، اب جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے، جن کا سن کر کسی نے لوح محفوظ پر نام سن کر اللہ کو وسیلہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور استقبال کرو، اور پھر صبح ہوئی، وہی صبح جس صبح کا سن کر ہم اللہ کے فضل اور کرم سے اس دن کی نسبت سے اس دن کا بھی احترام کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن اور بھی منایا جا سکتا ہے، آپ کے میلاد کی محفلیں کوئی محتاج نہیں ہے اس دن کی، لیکن اس دن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، تو پھر ہم 12 کو اللہ کی بارگاہ میں بڑی عجز سے، بڑی نیاز سے، بڑی غلامی سے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس صبح تو نے اپنے محبوب کو بھیجا، اس دن کا احترام، اس دن کا ادب جو ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، یا اور دن جن کو اللہ کے محبوب نبی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور معتبر انبیاء علیہ السلام سے نسبت ہو گئی ہے، ہم اپنے کبھی گناہوں کی توبہ کے لیے، کبھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، کبھی کسی مقصد کے لیے، کبھی کسی مقصد کے لیے وہ یوم بھی منا رہے ہیں، ان یوموں میں دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ آج کے دن، اس لمحے، اس وقت جو دعا مانگی جائے گی اس نسبت سے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اب میں تمام احباب کو متوجہ کر کے اپنا مقصد، میرا پیغام جس پر اللہ کے فضل اور کرم سے میرا پورا خاندان چل رہا ہے، میرا پورا خاندان بھی چل رہا ہے، میرے خاندان کے ساتھ رشوت رکھنے والا ہر آدمی بھی چل رہا ہے۔ اگر کسی دن کو، اگر کسی یوم کو، اگر کسی لمحے یا گھڑی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ
اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان لمحوں کا وسیلہ گھڑیوں کا وسیلہ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر دن کو نسبت مل جائے تو اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کے اصحاب یا اولاد کو جو نسبت حاصل، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ ہم کتنا انتظام اہتمام کرتے ہیں آج کے اس دن کو، کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، یہ لازم ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے بڑا جو احسان کیا ہے مخلوق پر کہ اپنے محبوب نبی کو عالم دنیا میں عالم دنیا میں بھیج کر پھر اس لمحے خالق کائنات نے اپنی پوری مخلوق پر اپنا رحم نازل فرمایا، اپنی رحمت، اپنی عنایت، اپنی کرم نوازی۔ اچھا کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں یہ ایام تو یاد ہیں، ہمیں یہ دن تو یاد ہیں، ہمیں یہ لمحات تو یاد ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنوں کو نسبت ہو جائے، وہ اتنے معتبر ہو جائیں، اور میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ جن کو اللہ کے محبوب نے خود فرمایا ہے کسی کو اپنی اہل بیت کا اعزاز عطا کر دیا ہے، کسی کو وقت کا صدیق بنا دیا ہے، کسی کو وقت کا فاروق اعظم بنا دیا ہے، کسی کو عثمان ذو النورین بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا سمجھ؟ تو اس لیے ذرا سن، درود شریف سنا